الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 20 جمادی الاخری 1444 ہجری 13 جنوری 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی 22 جمادی الاخری کو امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابوبکر کی منقبت کے حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ جمعے ہو چکی ہے۔ مزید کچھ اس حوالے سے آج ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے اپنی دعوت کا جب اظہار فرمایا، غار حرا میں آپ کو نبوت ملی، نبوت کا یہ دعویٰ، یہ منصب صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ پورے عالم کے لیے تھا، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دعویٰ آپ نے پیش کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی ہے۔ کیونکہ وہی تصدیق گواہی ہے، بنیادی گواہی ہے، اور اسی پر پوری عمارت اٹھی ہے۔ پہلی گواہی یہ عمارت کا پہلا اینٹ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو شخصیات تھیں کہ جن کے سامنے آپ دعوی نبوت پیش کر سکتے، ان میں سب سے پہلی آپ کی زوجہ تھی، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ کیونکہ بیوی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آدمی اپنا ہر دکھ درد رکھ دیتا ہے، ہر راز رکھ دیتا ہے، ہر حادثہ واقعہ اس کے سامنے بیان کر کے اس سے شیئر کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ کے گھر کے افراد تھے، جن میں ایک آپ کے غلام تھے، حضرت زید، اور جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پر آپ کے گھر میں
آپ ہی کے رشتہ دار اور چچا زاد ایک معصوم بچے سیدنا علی تھے. رضی اللہ عنہ. ان تین کے سامنے آپ کا دعویٰ آیا کہ میں نبی ہوں. ان کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے حضرت خدیجہ نے بھی آپ کی بات مان لی، آپ کو نبی تسلیم کر لیا، ایمان لے آئی. حضرت زید بھی ایمان لے آئے اور حضرت علی بھی ایمان لے آئے. لیکن یہ تینوں حضرات دنیا کے لیے ان کا ایمان لانا نہ نمونہ بن سکتا تھا، نہ دلیل بن سکتا تھا، نہ گواہی بن سکتی تھی. ان کے لیے اپنی ذات کے لیے تو بلا وجہ بہت بڑا شرف تھا کہ سب سے پہلے ایمان آپ پر لے آئے، آپ کی تصدیق کی. یہ ان کی بہت بڑی عظمت اور ان کے لیے سعادت ہے. لیکن دنیا ان کی بات پر کیسے یقین کرتی کہ ایک تو حضرت خدیجہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو بیوی ہے، پھر کاروباری پارٹنر بھی تھی، انہوں نے اپنا مال آپ کو تجارت کے لیے دیا ہوا تھا. تو بیوی بھی ہو، کاروباری شریک اور پارٹنر بھی ہو، تو اس کی بات لوگوں کے لیے کیسے حجت اور گواہی اور دلیل بن سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بیوی تو شوہر کے تابع ہوتی ہے، جو شوہر کہتا ہے بیوی کو ماننا پڑتا ہے. بھائی مرزا قادیانی کی بیوی نے بھی مرزا کو نبی مانا، ہم تو نہیں مانتے نا اس کی گواہی کی وجہ سے، ہم اسے نبی نہیں مانتے بھلے انہوں نے مانا ہو، اس لیے کہ بیوی تو بیوی ہے اور اس کی بات لوگوں کے لیے کیا حجت ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر غلام تھے. حضرت زید وہ غلام تھے، تو غلام کا تو نہ اپنا کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی معاشرے میں حیثیت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے قول اور فعل کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو بیوی شوہر کے لیے گواہی دے، دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں. غلام آقا کے لیے گواہی دے تو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ غلام کی اپنی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، اس کی مرضی، اس کا اختیار سارا کا سارا اس کے مالک کا ہوتا ہے. اور پھر غلام بھی چھوٹا بچہ، اتنی عمر بھی نہیں، تو غلام بھی ہو، بچہ بھی ہو، لے پالک بیٹا بھی ہو، رات دن آپ کی نگرانی میں ہو، تو وہ کیسے مالک کی مرضی کے بغیر کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پر آپ ہی کے گھر میں آپ کی زیر تربیت حضرت علی تھے، تو حضرت علی کی گواہی اور ان کا ایمان لانا بھی دنیا کے لیے حجت اور ثبوت نہیں بن سکتا تھا. آپ کی حقانیت پر، آپ کی سچائی پر، نبی علیہ السلام کی سچائی اور حقانیت پر. اس لیے کہ ایک تو علی بچے تھے 10 سال کے، 10 سال کے بچے کا کیا لحاظ، کیا اعتبار، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بڑوں نے جو کہہ دیا. دوسرا پھر آپ کا نمک خوار، آپ کے گھر میں، آپ کی تربیت میں، اس لیے کہ ابو طالب مسکین تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اور کثیر العیال شخص تھے،
تو آپ نے ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے علی کو اپنے گھر لے کر آئے، پرورش کی. تو ایک تو بچہ، پھر آپ کا نمکخوار، آپ کا احسان مند، اور پھر آپ کا چچا زاد بھائی. تو بھائی رشتہ دار تو رشتہ دار ہی کی حمایت کرتا ہے، اس کی بات دوسروں کے لیے کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ آج کی عدالت میں بھی اگر بچہ گواہی دے یا غلام گواہی دے یا بیوی شوہر کے لیے گواہی دے، آج کی عدالت بھی یہ گواہیاں ماننے کے لیے کسی کیس میں تیار نہیں ہے. تو دنیا اتنے بڑے دعوے پر کسی عورت، کسی غلام یا کسی معصوم بچے، اور وہ بھی نمکخوار، کیسے ان کی گواہی پر اعتبار کر لیتی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ تھا، اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں نہیں ہو سکتا. نبوت سے بڑا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تمام دعوے اس سے نیچے ہیں، اس سے کمتر ہیں. یہ سب سے بڑیا دعویٰ ہے. اس بڑیا دعوے کے لیے ایک عورت کی گواہی ناکافی تھی لوگوں کے سامنے. ان کے لیے ذاتی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. مرزا قادیانی کے بیٹے اسے نبی مانتے، ہم تو نہیں مانتے ان کے بیٹوں کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے تھے کہ یہ دعویٰ میرا بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کے لیے دنیا کے سامنے ایک بہت بڑے گواہ کی ضرورت ہے. جتنا دعویٰ بڑا ہے، جتنا مدعی بڑا ہے، اتنا ہی گواہ بھی بڑا ہونا چاہیے. وہ گواہ جس پر میرا کوئی احسان نہ ہو، جو میرا نمکخوار نہ ہو، جو بالغ ہو نابالغ نہ ہو، جو مرد ہو عورت نہ ہو، جو عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو، زیرک ہو، دانا ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، جس کا لوگوں کا اس پر اعتبار ہو، جس پر لوگوں کا اعتماد اور اعتبار ہو، معاشرے میں اس کی حیثیت ہو، اور میری طرح صاحب کردار ہو، میری طرح صاحب کردار ہو، جاہلیت میں بھی اس کا کردار مسلم ہو. اسی لیے تو پہلی وحی کے بعد جب اللہ کے نبی گھر آئے اور اللہ کے نبی نے خدیجہ کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا، اپنا واقعہ رکھا غار حرا کا، تو جو اوصاف حضرت خدیجہ نے آپ کی کردار کے ایک ایک کر کے گنوائے، وہی اوصاف مکہ کے ایک مشرک ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر کے مکہ چھوڑنے کے ارادے کے وقت کہ مشرکین سے تنگ آ گئے تھے، وہ تمام اوصاف جو نبی میں حضرت خدیجہ نے گنوائے، ابن الدغنہ نے آپ میں گنوائے. لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تو ایسا صاحب کردار شخص چاہیے تھا جو نبی کا رشتہ دار بھی نہ ہو، نبی کا زیر احسان بھی نہ ہو، جو بچہ بھی نہ ہو، جو معتبر بھی ہو، صاحب اوصاف اور صاحب کردار بھی ہو. تو پورے عرب میں اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہے تو ابو بکر پر پڑی ہے کہ ایسے اوصاف کا مالک، گواہ بننے کے لائق یہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اپنا دعویٰ ابو بکر کے سامنے پیش کیا.
ابو بکر نے یہ سن کر کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ یہ تو ساتوں آسمانوں سے بھی بڑا دعویٰ ہے، نبوت کا دعویٰ، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے سوچنے کے لیے مہلت دیں، میں ذرا مشورہ کروں، میں تھوڑا سا آپ کے دعوے پر سوچوں، اور یہ جو آج آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے غار حرا میں، اس واقعے کی حقیقت سمجھوں، کم از کم ایک دن کی مہلت دے دیں آپ، ورنہ تو اس کے لیے مہینے کی مہلت بھی کم۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ شرف ہے جو نبی کے بعد پوری امت میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، پہلا گواہ بنے، اور یہ پہلی اینٹ ہے عمارت کی، گواہی کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ اب جب دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر جیسا صاحب فہم و فراست ایمان لایا ہے تو ضرور یہ دعویٰ سچا ہوگا، ابو بکر جیسا زیرک اور دانا ایمان لایا ہے ضرور اس دعویٰ میں سچائی ہوگی۔ عمر نے دیکھا تو وہ بھی ایمان لایا، عثمان نے دیکھا تو وہ بھی ایمان لایا، ابن مسعود نے دیکھا تو وہ بھی ایمان لائے، پھر تو تانتا بن گیا، اور 23 سال میں 1,24,000 لوگوں نے ابو بکر کو دیکھ دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ یہ جو پوری صحابہ کی جماعت کی تشکیل ہوئی ہے، اور ایک عظیم الشان جماعت، بے مثال جماعت انبیاء کے بعد بنی ہے کائنات کی، بے نظیر اور بے مثال جماعت، اس کی بنیاد کا پہلا اینٹ ابو بکر صدیق ہے۔ اور آج تک ہم یہاں موجود ہیں، اس امت کی تعداد کھربوں سے آگے چلی گئی ہے، 1400 سال میں اس کی تعداد کھربوں کی تعداد میں کھربوں سے آگے بڑھ گئی ہے، کھرب پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ اتنے کھرب لوگ ایمان لائے، ان کے ایمان میں ابو بکر کا برابر کا حصہ ہے۔ عمر ایمان لائے تو ابو بکر کا حصہ، عثمان ایمان لائے تو ابو بکر کا حصہ، ابو سفیان ایمان لائے تو ابو بکر کا حصہ، خالد ایمان لائے تو ابو بکر کا حصہ، آج ہم ایمان لائے تو ابو بکر کا حصہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو ابو بکر کا اس میں حصہ، ہم روزہ رکھیں تو ابو بکر کا اس میں حصہ، ہم حج کریں تو ابو بکر کا اس میں حصہ، ہم زکوٰۃ دیں تو ابو بکر کا اس میں حصہ، ہم جہاد کریں تو ابو بکر کا اس میں حصہ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جو پہلی اینٹ رکھے گا نیکی کی تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ان نیکیوں پر عمل کرتے جائیں گے، اس نیکی پر پہلی اینٹ رکھنے والے کا اس میں برابر کا حصہ ہوگا۔ آج امت جتنی بھی نمازیں پڑھ رہی ہے، ابو بکر ان میں حصہ دار ہے، پارٹنر ہے، پہلے گواہ کی حیثیت سے۔ ابو بکر ایمان نہ لاتے تو دنیا بھی ایمان نہ لاتی۔ اللہ نے انتخاب صدیق اکبر کیا ہے، اسی لیے تو انعام بھی کتنا بڑا ملا، معمولی انعام ملا۔ پوری امت میں ایسا انعام کسی کو نہیں ملا، ایسا انعام کسی کو نہیں ملا۔ ابو علی محمد ابن احمد ابن الحسن اور محمد ابن عمر ابن سلم، ان کو حدیث بیان کی یوسف ابن الحکم نے، انہیں محمد ابن خالد الختلی نے، اور ان کو حدیث بیان کی کثیر ابن ہشام نے، اور کثیر ابن ہشام کو حدیث بیان کی ہے
जाफ़र इब्न बुरक़ान ने, उन्होंने रिवायत की है मोहम्मद इब्न सूक़ा से, उन्होंने मोहम्मद इब्न मुनकदिर से, उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं, सहाबी रसूल है, कि अल्लाह के नबी के दरबार में आपकी खिदमत में एक वफ़द आया अब्दुल कैस का। ये अब्दुल कैस एक कबीला था, बहरीन में रहता था, आज जो मुस्तकिल मुल्क है बहरीन। अब्दुल कैस का वफ़द आया, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, अबू बकर मौजूद है, सहाबा मौजूद है। अब्दुल कैस के वफ़द के सरदार ने उठकर गुफ्तगू की, बयान किया, और उस गुफ्तगू में, उस बयान में उसने अजीब अजीब पहेलियाँ ज़िक्र की। पहेलियाँ तो समझते हैं ना, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए पहेलियाँ सुनवाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई इसका हल पेश करो। मुश्किल पहेलियाँ पेश की। अल्लाह के नबी जब वो फारिग हुए, अल्लाह के नबी ने अबू बकर को देखा। अबू बकर, हल समिअत मा क़ालू, जो कुछ इन्होंने कहा आपने सुना? फरमाया या रसूल अल्लाह, सुना भी है, व फ़हिम्तुहु, और मैंने समझा भी है, मैं समझा। फरमाया अच्छा, जब इनकी बातें समझ चुके हो, इनकी पहेलियाँ समझ चुके हो, कुम फ़अजिब, उठो और जवाब दो। सैयदना अबू बकर खड़े हुए, जवाब देने लग गए। ऐसा बेहतरीन जवाब दिया, फ़अजादा, ऐसा बेहतरीन जवाब दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। पूरे वफद पर एक रौब तारी हुआ। अबू बकर ने उनकी एक एक पहेली का जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया। अल्लाह के नबी खुश हुए, इतने खुश हुए कि एक अज़ीमुश्शान खुशखबरी सुना दी। फरमाया अबू बकर, आताकल्लाहु रिज़वान अल अकबर। अबू बकर, अल्लाह तुझसे इतना खुश है, इतना खुश है कि अल्लाह ने तेरे लिए रिज़वान अकबर का अता कर दी है। रिज़वान अकबर देने का ऐलान कर दिया है। कुरान में है ना, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत रिज़वान है, रिज़वान, रिज़वान। अब सहाबा हैरान हुए, उनने पूछा वमर रिज़वानुल अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी रिज़वान अकबर क्या है? रिज़वान अकबर क्या है? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, लोग जन्नती लोग जन्नत चले जाएंगे, वहाँ अल्लाह ताला कभी कभार जन्नतियों की कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, जन्नतियों का एक जलसा मुनक़्क़द करेगा। उस जलसे के शुरका में अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, उलमा भी होंगे, अत्क़िया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, तमाम मुमिनीन होंगे, तमाम अहले ईमान, उस जन्नती अहले ईमान उस कॉन्फ्रेंस के शुरका होंगे। मकसद क्या होगा? फरमाया यतजल्लल्लाहु लहुम फिल आखिरति, यतजल्लल्लाहु फिल आखिरति लिइबादिहिल मुमिनीन आम्मा। फरमाया वो जलसा, वो कॉन्फ्रेंस अल्लाह ने इसलिए बुलाई होगी कि तमाम जन्नतियों को अपना दीदार करवाए, तमाम जन्नतियों को अपना दीदार करवाए। 1,24,000 अंबिया भी हैं, दीदार कर रहे हैं, औलिया भी हैं, सहाबा भी हैं, अत्क़िया भी हैं, सूफिया भी हैं, उलमा भी हैं, ज़ुहाद भी हैं, उब्बाद भी हैं। हर जन्नती उस जलसे में अल्लाह का दीदार कर रहा होगा। सबको अल्लाह दीदार आम करवाएगा। लेकिन वयतजल्ला लिअबी बकरिन खासतन, अल्लाह ताला जब अबू बकर को दीदार करवाएगा तो मजमा आम में नहीं, उसे अलग बुलाकर अपना दीदार करवाएगा। प्राइवेट मजलिस में
نجی مجلس میں جہاں رب کے سوا اور ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصًّا. یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے حضرت ابو بکر کو دیا. اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.